بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ قرآن کی پہلی وحی نے ہمیں بتا دیا تھا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ قرآن کی پہلی وحی نے ہمیں بتایا تھا کہ اب تمہیں ریسرچ کا زمانہ آ چکا ہے، اب محققانہ سوچ لے کر آگے بڑھنا ہے۔ اب یہ نہیں کہنا کہ ہم چاند کو دیوتا مانتے ہیں، ہم سورج کو دیوتا مانتے ہیں، ہم فلاں لات منات عزات کو دیوتا مانتے ہیں۔ نانا، ارے یہ تمہارے دیوتا نہیں ہے، یہ تمہاری ریسرچ کا میدان ہے، تحقیق کے میدانات ہے، ان میں تمہیں سوچنا ہے۔ یہ تمہارے خدا نہیں ہے، تمہارا خدا جو وہ عرش اوپر ہے، تمہارا خدا اور ہے جس نے ان کو بھی بنایا ہے، جس نے سورج کو بنایا وہ تمہارا خدا ہے، جس نے چاند کو بنایا وہ تمہارا خدا ہے۔ جیسا اس کے بارے میں ہمیں سوچنا تھا۔ آج قرآن کی پہلی ہی وحی نے ہمیں یہ بتا دیا تھا، مگر آج مسلمان اتنے پستہ ہو چکے، اتنے پسماندہ ہو چکے ہیں کہ آج ہم اپنے ملک ہندوستان میں دیکھیں کہ آج مسلمان تعلیمی لحاظ سے سب سے زیادہ پسماندہ قوم مانی جا رہی ہے۔ حالانکہ ہندوستان کا جو پہلا وزیر تعلیم کون تھا؟ وہ ہمارے ابوالکلام آزاد تھے، وہ مسلم تھے۔ انہوں نے کتنی محنت کی ہوگی مجھے اور آپ کو تعلیم دلانے کے لیے۔ کیا سر سید احمد خان نے جب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنائی تو اپنے ہی مسلمانوں نے ان کو گمراہ کہنا شروع کر دیا، اپنے ہی مسلمانوں نے ان کو اس وقت گمراہ کہنا شروع کر دیا۔ اگر اس وقت سر سید احمد خان کے نقش قدم پر لوگ چلے ہوتے تو آج پھر یہ حالات نہیں آتے۔ آج پھر شور شرابہ واویلا ہو رہا ہے، ہائے ہمیں آج حجاب کے ساتھ ہماری بچوں کو سکول نہیں جانے دے۔ کیوں؟ ارے اپنے سکول تمہارے پاس کیوں نہیں ہے؟ آج مسلمان اتنا پسماندہ کیوں ہو چکا ہے؟ اگر ہم دیکھیں ہم نے ملک کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے اپنے مذہب کے لیے، اسلام کے لیے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ اگر اے پی جے عبدالکلام جیسی شخصیت بن سکتی ہے اور وہ ریسرچ کے میدان میں، مگر وہ مقلدانہ سوچ کے ساتھ نہیں بنا جاتا۔ سر سید احمد خان مقلدانہ سوچ کے ساتھ نہیں بنا جاتا۔ اگر ہمیں دیکھنا ہے، ہمیں اپنے بیٹوں کو آج دیکھنا ہے کہ ہم اپنے بیٹوں کے ہاتھ میں کیا دیتے ہیں۔ جو آج ہمارے بیٹے کے ہاتھ میں ہوگا وہی اس کا فیوچر ہوگا، وہی اس کا فیوچر ہوگا۔ بچپن میں ایک شخص نے، ایک بچے نے بچپن میں 12 سال کے بچے نے بیٹ ہاتھ میں اٹھا لیا اور آج اس کو لوگ ماسٹر بلاسٹر کے نام سے جانتے، سچن تندولکر ماسٹر بلاسٹر کے نام سے جانتے۔ کیوں؟ اس نے سارا زور اسی پر لگا لیا تھا۔ اور ایک شخص نے اپنے وہ ہاتھوں میں گلوز پہننے شروع کر دے اور وہ باکسنگ کا ماسٹر بن جاتا ہے، وہ محمد علی باکسر بن جاتا ہے۔ وہ کیوں بنتا ہے؟ کیونکہ آج یہی دیکھا جائے گا۔ اور ایک شخصیت نے اپنے ہاتھ میں کاغذ اور قلم کو اٹھایا تھا، کاغذ قلم اٹھانے کے بعد آج لوگ ان کو ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کے نام سے جانتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھ میں کیا دینا ہے۔ اگر ان کے ہاتھ میں ہم نے کٹورا پکڑانا ہے تو پھر ہمیشہ بھیک ہی مانگتے رہیں گے۔ ان کے ہاتھ میں کرکٹ کا بیٹ دینا ہے یا اے پی جے عبدالکلام کی طرح اپنے بیٹوں کے ہاتھ میں ہم کاغذ اور قلم دیں گے۔ لہذا خدارا آج ہمیں ہوش کے ناخن لینے ہوں گے۔ ہم اپنے بچوں کے ہاتھوں میں کاغذ اور قلم دیں گے، ان کے ہاتھوں میں کمپیوٹر دیں گے۔ انشاءاللہ العزیز یہ کل کے پریزیڈنٹ بن سکتے ہیں، کل کے اے پی جے عبدالکلام بن سکتے ہیں، کل کے یہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ یہ کیوں؟
کیوں بول رہا ہوں میں؟ کیونکہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن نے کہا تھا میں نے یہ قرآن آسان تمہیں کر کے دیا تھا، یہ قرآن بہت آسان تھا تمہارے لیے، آج کیوں ہمیں روکا جا رہا ہے قرآن پڑھنے سے؟ آج ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے بخاری مسلم پڑھنے سے؟ اور کیوں ریسرچ کے میدان میں جو ہے وہ ہمیں روکا جا، ریسرچ کرنے سے روکا جا رہا ہے؟ ہمیں پسماندہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ لہذا سوچو، خدارا آج بھی اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہیں لیے پھر ہمارا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ لہذا میں آج بھی کہتا ہوں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہندوستان میں ہم کس پوزیشن میں ہے، ہم کیوں چائنیز کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں، ہم کیوں جرمن چیزیں استعمال کر رہے ہیں، ہم کیوں دوسرے ملکوں کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے ملک کے اندر وسائل نہیں ہے؟ وسائل سے بھرا پڑا ہے ہمارا ملک، مگر آج ہمیں طے کرنا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو جو ہے نمبر 1 پر لینا ہے، اس کو سپر پاور بنانا ہے۔ مگر وہ سپر پاور بنے گا کیسے؟ وہ بنے گا اے پی جے عبد الکلام بننے سے، اے پی جے کلام بننے سے۔ وہ بنے گا آپ ہر شخص اپنی اپنی محنت اور اپنی اپنی طاقت کے مطابق جو حصہ ڈالتا چلے جائے گا، انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کیسے ملک ترقی کرتا ہے۔ مگر اس کے بارے میں ہمارے بچوں کو آج ہم اپنے بچوں کا فیوچر خود تباہ کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھنا ہے قرآن کی پہلی وحی نے کہا تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ کو کیا کرنا ہے؟ تحقیق کے میدان میں آنا ہے۔ یہ چاند سورج ستارے آپ کا جو آپ کی خدا نہیں ہے، یہ خدا جس خدا نے ان کو پیدا کیا ہے، آپ اس خدا کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں۔ وہ خدا کیا ہے جس نے آسمان بنایا؟ یہ آپ کے تحقیقاتی میدان ہے، یہ تحقیقاتی میدان ہے۔ آپ نے سورج کو دیکھنا ہے، سورج کیسے بنا ہے، سورج کیا ہے، سورج کے بارے میں ریسرچ کرنی ہے، چاند کے بارے میں ریسرچ کرنی ہے، زمین کے معدنیات زمین کے اندر ہے کیا وہ ریسرچ کرنا ہے، اور زمین کے اوپر ہے کیا وہ ریسرچ کرنا تھا۔ ہم کیوں بیٹھ گئے ہیں چپ کر کے اپنے گھروں میں؟ خدارا ان خونوں سے باہر نکلنا ہوگا۔ آج پھر کہتے ہیں علماء کہتے ہیں کہ آج کے ائمہ اور خطبہ اور علماء کہتے ہیں عوام علماء سے خطبہ سے میروائزوں سے متنفر ہو چکے، نہیں آ رہی ہے سننے کے لیے۔ وہ کیوں نہیں سننے آ رہی ہے؟ یہ عوام کا عوام نہیں، یہ عوام کی غلطی نہیں ہے، یہ میری اور آپ کی غلطی ہے۔ ہم نے لوگوں کو کیا دیا ہے؟ ہم یہ دیکھیں گے کہ آج جو ہے وہ ہم اتنے ہی بس ہم لوگوں کو صرف ممبروں پر آ کر مسلک بتا رہے ہیں، ہم ان کو بول رہے ہیں کہ حنفی بنو، سلفی بنو، دیوبندی بنو، بریلوی بنو۔ یہ چیزیں کیا ابھی تک ہمارے 1400 سال میں ہماری نماز بھی مکمل نہیں ہو پا رہی ہے؟ کیا اتنا المیہ مسلمانوں کے کہ آج تک مسلمان یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا ہے کہ ہماری نماز کے اندر کتنی چیزیں سنت ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے یہ منسوخ ہے، کوئی نہیں یہ سنت ہے، کوئی کہہ رہا ہے آمین زور سے کہنی ہے، کوئی کہہ رہا ہے آمین آہستہ کہنی ہے۔ اس پر کب تک مسلمان 14 سالوں سے تم لڑا رہے ہو مسلمانوں کو؟ کب تک اسی پر لڑاتے رہو گے؟ دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے اور تم ابھی تک یہاں پر ہو۔ کیا ہمارے فقہا نے ان پر جو ہے وہ بحث نہیں کی تھی؟ کیا ہمارے فقہا نے ان تمام جو ہے وہ اختلافی علوم پر، اختلافی مسائل پر جو ہے وہ بحث کرنے کے بعد بات کو بند نہیں کر دیا تھا؟ تو کیوں نہیں نئی چیزوں کے بارے میں ہم ریسرچ شروع کرتے ہیں؟ کیوں لوگوں کو ممبروں پر یہی بولا جا رہا ہے؟ جب عوام آتی ہے وہ اپنا مسئلہ سننے کے لیے آتی ہے، میرے یہاں مولوی صاحب صرف وضو بول رہے ہیں، وضو میں فلاں چیز غلط ہو رہی ہے تمہاری، فلاں آدمی نے غلط بولا ہے، وہ اس کو کافر کہہ رہا ہے، یہ اس کو کافر کہہ رہا ہے، یہ اس کو گمراہ کہہ رہا ہے، یہ اس کو گمراہ کہہ رہا ہے۔ پھر عوام تم سے متنفر نہیں ہوگی تو پھر ہوگا کیا؟ بور ہو چکی ہے عوام، بور ہو چکی ہے عوام آج علماء سے، آج خطبہ سے، ائمہ سے، ایک ہی چیز ڈسکس ہو رہی ہے، بس اپنے مسلک ڈسکس ہو رہے ہیں۔ آج اپنے جو ہے وہ یہی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہے، اور جو ڈسکس ہونا تھا آج کبھی کیا ہمارا اسلام صرف یہ ہمارا ایک دین ہے، مذہب نہیں تھا یہ؟ قرآن میں کسی جگہ قرآن و سنت میں آپ کو اسلام کے لیے مذہب کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ مذہب تو ہم کہتے ہیں مذہب حنفیہ، مذہب شافعیہ، مذہب مالکی، تو ان کے لیے مذہب استعمال ہوا تھا، اسلام کے لیے دین کا لفظ استعمال ہوا تھا۔ دین کا مطلب یہ تھا، دیکھو آپ صلی اللہ تعالی علیہ معراج کا بھی واقعہ گزرا ہے، معراج میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج ہوا کیوں تھا؟
فلسفہ معراج کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب تھا کہ آج تم لات منات کو دیوتا مانتے ہو، خدا مانتے ہو، ایک خدا میں نے بھی لایا ہے۔ کہا ٹھیک ہے جی، ہم ان کی پوجا کریں گے، آپ اس کی پوجا کرو، آپ عبادت کہہ دو، ہم پوجا کہہ دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس میں حج بھی تھا، آپ اپنی طریقے سے حج کرو، ہم اپنی طریقے سے حج کریں گے۔ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ایک سسٹم لے کر آیا ہوں، میں ایک نظام لے کر آیا ہوں، اس نظام کے تحت چلنا ہوگا۔ یہ نظام، اس نظام کی مخالفت ہوئی تھی۔ ارے پوجا پاٹ کی مخالفت نہیں ہوئی تھی، پوجا پاٹ کی مخالفت نہیں ہوئی تھی، وہ تو وہ پہلے ہی کر رہے تھے۔ حج بھی ہو رہا تھا، مدینہ میں روزے بھی ہو رہے تھے، روزے بھی رکھے جا رہے تھے، خیرات بھی ہو رہا تھا، تمام چیزیں ہو رہی تھی۔ پھر مخالفت کس چیز کی ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا تھا لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجدوں کے اندر بند ہو کر صرف اپنے لوگوں کو، یوسف علیہ السلام کو جب آفر ہوئی، دیکھنا چاہیے، ہمیں پڑھنا چاہیے، ریسرچ ہم کرتے نہیں ہے۔ کیا ہو گیا؟ ہم نے کیوں اپنے بچوں کو جو مقلدانہ سوچ کے ساتھ ان کو زندہ رکھ رہے ہیں؟ نانا محققانہ سوچ دو اپنے بچوں کو۔ یہ مت ڈرو یہ حنفی سے سلفی بن جائے گا، سلفی سے حنفی بن جائے گا۔ مجھے پتا ہے آج کے علماء، آج عوام کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ اس لیے روکا جا رہا ہے کہ اگر اس نے پڑھنا شروع کر دیا تو پھر مجھے مفتی صاحب کون کہے گا، مجھے مولوی صاحب کون کہے گا، مجھے امام صاحب کون کہے گا، میرے پاس کون آئے گا؟ ارے کیوں نہیں پڑھنے دیتے بچوں کو؟ آپ ان کو پڑھنے دیجئے، ان کو میدان میں آگے آنے دیجئے، یہ سوچیں گے، خود غور و فکر کرنا شروع کر دیں گے، دیکھیں گے کہ ہماری نماز کیا ہے، ہماری نماز کی لاجک کیا ہے، ہماری عبادات کی لاجک کیا ہے۔ یہ دین صرف عبادات کے لیے محدود نہیں تھا، دین عبادات کے لیے محدود نہیں تھا، اس میں معاشرت بھی تھی، اس میں، کیونکہ آج ہمارے دین کو جو ہے وہ مذہب کا نام دے دیا گیا ہے، اور مذہب کا مطلب ہوتا ہے کہ مسجد تک بند کر لیا جائے۔ میں عرض کر رہا تھا یوسف علیہ السلام کو جب آفر ہوئی کہ آپ لیجئے عہدہ، کون سا عہدہ لیجئے؟ انہوں نے کیا کہا کہ بڑی سی مسجد بنا دی جائے جہاں میں لوگوں کو تسبیحاں پکڑ کر جب تزکیہ نفس کراؤں۔ نانا ان کے اپنے فائنانس کا منسٹر بنا دیا جائے۔ کیوں؟ اصل مسئلہ تو خدمت خلق تھا نا، وہ چاہتے تھے کہ ہم خدمت خلق کر کے عوام کے سامنے آئیں، عوام کے سامنے آئیں، عوام کی خدمت کریں۔ ہم عوام کے سامنے آ کر اللہ کو، دنیا تو ملے گی ہی، کیا آج ہمیں کیوں ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے؟ ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے یہ چیزیں؟ ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے کہ آج ایک دنیاوی علوم تو دینی علوم؟ یہ کس نے کہا تھا؟ شریعت میں صرف علم نافع اور غیر نافع تھا۔ کیا آج ہم نے KS/IS کے علوم کو جو ہے وہ ہم نے اس کو دنیاوی علوم کہہ دیا ہے؟ کیا ہم اپنے بچوں کو یہ کیا KS/IS ڈاکٹر بننا، یہ جو ہے وہ فزکس پڑھنا، یہ جو کیمسٹری پڑھنا، یہ تمام کے تمام علوم کیا یہ علم نافع کے علوم نہیں تھے؟ ہم اپنے بچوں کو کیوں نہیں بتاتے کہ ڈاکٹر بننا بھی تیرے لیے علم نافع ہے، تو ڈاکٹر بن کر بھی خدا کو حاصل کر سکتا ہے۔ یہ کس نے ہمیں کہا تھا تسبیح پکڑ کر ہی خدا کو پکڑا جا سکتا ہے؟ مسجد میں آ کر مسجد میں خدا ملتا ہے؟ نانا آپ جو ہے وہ DC کی کرسی پر بیٹھ کر آپ جو ہے وہ اپنی ہر پوسٹ پر جا کر آپ KS/IS آفیسر بن کر بھی خدا کو حاصل کر سکتے ہیں، مگر مسئلہ ہے کہ آپ خدا کو یاد کریں گے۔ مسئلہ ہے کہ آپ اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ جو علوم حاصل کریں گے وہ KS کے علوم ہوں، وہ سائنس کے علوم ہوں، وہ فلکیات کے علوم ہوں، وہ جس بھی سائنس اور ٹیکنالوجی کے علوم ہوں، مگر ربک الذی خلق، آپ اللہ کے نام کے ساتھ، اس کے ساتھ اللہ ساتھ رکھیں گے۔ آپ ہمیشہ خدا کی، جب آپ دین کو ساتھ رکھیں گے، جب دین کو ساتھ رکھیں گے تو پھر ہوگا کیا؟ پھر یہ ہوگا کہ آپ کو اس چیز کا جو آپ علوم حاصل کر رہے ہیں، جو آپ کام کر رہے ہیں، اس کا بدلہ بھی ملے گا، اس کی برکتیں بھی ملیں گی۔ بدلہ ہوگا کیا؟ بدلہ آخرت میں ملے گا اور برکات دنیا میں ملیں گی۔ مگر برکات ملیں گی تب تو جب وہ کام ہوگا، جب ہم KS/IS آفیسر بنیں گے، ہم جو ہے وہ سائنس ٹیکنالوجی کے علوم حاصل کریں گے، اپنے بچوں کو اس طرف لگانے کی کوشش کریں گے، پھر ہی جا کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لہذا میں خدا را یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آج ہمیں ہوش کے ناخن لینے ہوں گے،
کہ میں عرض کرتا یوسف علیہ السلام نے کہا جب فائنانس منسٹر بنا دیا جائے، کیوں کہ میں نے خدمت خلق کرنی ہے، میں خدمت خلق کرنا چاہ رہا ہوں۔ جو اب اختتام پر کیونکہ وقت ہو رہا ہے، تو خدمت خلق کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم عوام کی خدمت کریں، عوام کی خدمت کے ذریعے خدا کو حاصل کریں۔ اور وعلم آدم الاسماء کلہا، وہ کون سے علوم تھے جو آدم علیہ السلام کو اس وقت دیے گئے تھے؟ وہ یہی سائنس اور ٹیکنالوجی کے علوم تھے، وہ کمپیوٹر بنانے کا علم تھا، وہ موبائل بنانے کا علم تھا، وہ جو ہے وہ سیٹلائٹ بنانے کا علم تھا، وہ F-16 بنانے کا علم تھا، وہ بڑے جو ڈاکٹر APJ کلام نے جو علوم حاصل کیے وہ علوم تھے۔ اگر آدم علیہ السلام کو قیامت تک کے آنے والے جتنے علوم تھے وہ حاصل نہ ہوتے تو پھر ابن آدم نے کیسے حاصل کیے؟ مسئلہ ہے کہ ان کو حاصل کرنا ہے۔ وہ گھر بیٹھے، مسجد میں بیٹھے، صرف جو ہے وہ سجدوں سے اور تسبیح رگڑنے سے نہیں ہوگا، اس کے لیے خود کو انسان کو اس فیلڈ میں نکالنا پڑے گا، اس فیلڈ میں جانا پڑے گا انسان کو، پھر جا کر یہ علوم ہم کو حاصل